اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذان اور اقامت کے درمیان کا جو پیریڈ ہوتا ہے اس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اس پیریڈ میں جو سب سے زیادہ اہم دعا مانگنے کی ہے، اس تعلق سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں بھی اللہ سے عافیت طلب کیا کرو، صلی اللہ العافیہ۔ اور آپ نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھی جائے، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ۔ العفو کا تعلق انسان کی روحانی بیماریوں سے ہے اور عافیت کا تعلق انسان کی جسمانی بیماریوں سے ہے۔ انسان اگر ان دونوں قسم کی بیماریوں سے پاک صاف رہے گا تو پھر وہ انسان اللہ کا پسندیدہ اور برگزیدہ بندہ ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف۔ جو مومن طاقتور ہوتا ہے وہ اللہ کے نزدیک کمزور مومن سے بہتر ہوتا ہے، وَأَحَبُّ إِلَيْهِ، اور اللہ کو زیادہ پسندیدہ ہوتا ہے۔ اور بیماری طاقت کو ختم کرنے والی چیز ہے، صحت کو برباد کرنے والی چیز ہے، انسان کو کمزور اور بے بس اور بےکس کرنے والی چیز ہے بیماری۔ تو جو شخص صحت مند ہوتا ہے، بالفاظ دیگر جو شخص صحت مند ہوتا ہے وہ طاقتور ہوتا ہے، اور جو طاقتور ہوتا ہے وہ اللہ کو پسندیدہ ہوتا ہے اور اللہ کے نزدیک بہتر ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماریوں سے پناہ مانگی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من البرص، اے اللہ میں برص سے پناہ مانگتا ہوں۔ واعوذ بک من الجذام، اے اللہ میں جذام سے، کوڑ کی بیماری سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ واعوذ بک من الجنون، اے اللہ میں پاگل پنے سے میں پناہ مانگتا ہوں تیری۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِن سَيِّئِ الْأَسْقَامِ، جتنی بھی بیماریاں ہیں، طرح طرح کی بیماریاں، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، ان تمام بیماریوں سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ تو اللہ سے پناہ مانگی جاتی ہے اور اس سے دور رہنے کے اسباب اور وسائل اور ذرائع اختیار کیے جاتے ہیں، تب اس دعا کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ ہم اللہ سے پناہ مانگتے رہیں گے اور جو بیماری سے بچنے کے وسائل اور ذرائع ہیں ان وسائل اور ذرائع کو اختیار نہیں کریں گے تو پھر ہماری دعا کارآمد اور مفید نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ اسلام نے صرف دعا کرنا نہیں سکھایا ہے، دعا کے ساتھ دوا کا بھی طریقہ بتایا ہے۔ اگر صرف دعا کے ذریعے سے کام چل جاتا تو تمام انبیاء صرف دعائیں کرتے، اے اللہ تمام لوگوں کو ہدایت دے دے، اس ایک دعا کی برکت سے پورے لوگ ہدایت کے راستے پر آ جاتے، 950 سال 1000 سال دعوتی کام کے کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا رد نہیں ہوتی تھی، ایک دعا آپ کی رد نہیں ہوتی تھی، لیکن 27 غزوات آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں لڑے ہیں اور اپنے دانتوں کو شہید کیا ہے اور اپنے آپ کو لہو لہان کیا ہے۔ صرف دعا پر اکتفا کرنے کا ہمیں حکم دیا جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا کہ آپ دعا کیجئے لوگوں کی ہدایت کے لیے، سب لوگ ہدایت کے راستے پر آ جائیں گے۔ نہ آپ کو گھر سے نکل کر لڑنے کی ضرورت ہے، نہ آپ کو گھر سے نکل کر لوگوں کو دین کی بات سمجھانے کی ضرورت ہے۔ تو ہم یہ کہتے رہیں کہ دعا کیجئے دعا کیجئے، اس پر اسلام اکتفا کرنے کو نہیں کہتا ہے۔ اللہ کے رسول، اللہ کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام بہت بڑی بیماری میں مبتلا کیے گئے، اللہ کی طرف سے دعا کی، لیکن ارکض برجلک مغتسل باردن ارکض برجلک، پھر اللہ کی طرف سے ان کی رہنمائی ہوئی کہ یہ چیز آپ کھائیے، یہ چیز آپ پی لیجئے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے، انتہائی نحیف اور لاغر بن کر کے مچھلی کے پیٹ سے آئے تو اللہ کی طرف سے صحت یابی کا انتظام ہوا اور ایک مخصوص پھل آپ کے لیے فراہم کیا گیا، تو دوا کا انتظام کیا گیا۔ تو دوا اسلام میں مطلوب ہے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما انزل اللہ داء الا انزل له شفاء او دواء، اللہ نے جو بھی بیماری اس زمین پر اتاری ہے سب بیماری اللہ کی طرف سے ہے، کوئی بیماری اپنی مرضی سے وجود میں نہیں آتی ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، لاکھ بات کہی جائے کہ کسی سازش کا نتیجہ ہے، کوئی بہت بڑا ڈرامہ ہے جو رچایا گیا ہے عالمی طور پر، لیکن اللہ فرماتے ہیں تم جو چاہتے ہو اللہ کی مشیت کی بغیر، اللہ کی مرضی کے بغیر تمہاری کوئی مشیت اور تمہاری کوئی مرضی وجود میں نہیں آ سکتی۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔
تو اللہ نے ہر بیماری کے لیے دوا کا انتظام کیا ہے. اسی لیے بہت ساری چیزوں کے تعلق سے خاص کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ چیز دوا ہے، یہ چیز دوا ہے. الحبۃ السوداء جو کلونجی ہے دوا ہے، یہ فلاں چیز دوا ہے، زیتون دوا ہے، اور یہ بارلی دوا ہے. دواؤں کے نام بھی تجویز کیے گئے ہیں، اور بہت ساری وہ جڑی بوٹیوں کے نام بھی حدیثوں کی کتابوں میں آیا ہوا ہے جن کو بطور دوا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں استعمال کیا جاتا تھا. تو جتنی بھی دوائیں وجود میں آ رہی ہیں، اب یقین مانیے کہ سب طب نبوی ہی سے ماخوذ ہے. انسان اپنی عقل سے، اپنے دماغ سے اور اپنی سوچ سے کوئی چیز حاصل نہیں کر سکتا جب تک وہ اللہ کی کتاب کی طرف رجوع نہیں کرتا ہے، جب تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف رجوع نہیں کرتا ہے. اس بہت دنوں پہلے عربی اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ جرمن کے بڑے بڑے اسکالروں نے تھیسس لکھی ہے کس سلسلے میں کہ آدمی کھانے کے بعد انگلیاں چاٹتا ہے تو اس کے کیا فوائد ہوتے ہیں، معدے کو کتنے فائدے پہنچتے ہیں، پلیٹ صاف کرتا ہے. جو یقین، جو ایمان غیروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر ہے، وہ ایمان اور یقین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کو نہیں ہے. اسی لیے بارلی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجمۃ للقلب، الشعیر مجمۃ للقلب ویذہب الحزن، یہ بارلی دل کے آرام کا ذریعہ ہے. تو ایک بہت بڑی کتاب لکھی گئی ہے جرمن اسکالروں کی طرف سے جس میں بارلی کے فوائد بیان کیے گئے. بتانا یہ چاہتا تھا کہ جتنی بھی تعلیمات ہیں طب کی اور میڈیکل لائن کی، وہ سب قرآن سے ماخوذ ہیں، وہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ماخوذ ہیں. ابھی کوئی ہم سے ڈسکس کر رہا تھا تو احیاء علوم الدین امام غزالی کی بہت بڑی کتاب ہے، اور پڑھنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ کتنے بڑے طبیب تھے اور کتنی دواؤں کا انہوں نے انکشاف کیا اپنے زمانے میں. اب ان کتابوں سے آج کل کے مستشرقین اور آج کل کے مغربی اور یورپی اسکالرز فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اپنے ہاں اس کو فروغ دے رہے ہیں، اور ہم مسلمان یہ بالکل غافل ہیں. اور مورخین نے لکھا ہے کہ جو ہاسپٹل جو نظام چلا ہے وہ مسلمانوں کی طرف سے چلا ہے. سب سے پہلا ہاسپٹل یہ بغداد میں وجود میں آیا عبد الملک کی طرف سے، اس کے بعد پھر مصر میں بہت بڑا ہاسپٹل وجود میں آیا. کئی صدیوں کے بعد، 9 صدیوں کے بعد یورپ میں ہسپتالوں کا نظام قائم ہوا ہے، ورنہ ہسپتالوں کی وجود میں لانے والے اور اس کے مؤسسین مسلمان ہیں. ہم غافل ہیں. مسلمانوں نے جو طب کے میدان میں کام کیا ہے، عیسائیوں نے اور یہودیوں نے اور دیگر مذاہب کے ماننے والوں نے وہ کام نہیں کیا. یونانی زبان سے منتقل کرنے والے عربی زبان میں یونانی علوم کو مسلمان تھے، اور فارسی زبان میں جو طبی کتابیں تھیں عربی زبان میں منتقل کرنے والے وہ مسلمان تھے. اب بغداد پر جو یلغار ہوئی، جو یورش ان کی طرف سے ہوئی، غیروں کی طرف سے، وہاں کی کتب خانوں کو انہوں نے منتقل کیا اپنے علاقوں میں. اندلس کے اندر 50 ہسپتال تھے بیک وقت. آپ اندازہ لگائیے کہ مسلمانوں نے اس میدان میں کتنا کام کیا ہے. یہ ہماری میراث ہے. الحکمت ضالۃ المؤمن، یہ علمی میراث اور حکمت کی جو میراث ہے وہ مومن کی ہے. مومن جس میدان میں اللہ کی رضا چاہتا ہے وہ آگے بڑھتا ہے، اور اس میدان میں آگے بڑھ کر کے اللہ کی خوشنودی حاصل کرتا ہے. اب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام نے مریضوں کے خیال رکھنے کا پر کتنا ابھارا ہے. آدمی مریض کو دیکھنے کے لیے، مریض کی تیمارداری کے لیے گھر سے نکلتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ راستے پر نہیں ہے، وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں ہے. اب اندازہ لگائیے اسلام نے کتنی ترغیب دی ہے مریضوں کی خدمت کرنے پر. اور یہ بھی فرمایا کہ صبح کو نکلتا ہے، شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت اور دعائے مغفرت کرتے ہیں. شام کو نکلتا ہے، صبح تک اس کے لیے دعائے رحمت اور دعائے مغفرت 70,000 فرشتے کرتے ہیں. اور حق بتایا گیا ہے کہ مریض کی عیادت کرنا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے، اور مریض کی عیادت کے اصول اور ضوابط اسلام میں مرتب ہیں حدیث کی کتابوں میں کہ کتنی دیر بیٹھا جائے اور اس کے لیے ایک تسلی کا سامان کیسے فراہم کیا جائے. یہ سب تعلیمات حدیث کی کتابوں میں، فقہ کی کتابوں میں موجود ہے. لاؤبالی پن اور تساہل برتنا، تغافل برتنا کہ کوئی بیماری نہیں ہے، اس پر
نکیر آئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا ہمیں بیماریاں ہوتی ہیں، علاج معالجہ کریں یا نہ کریں، یا اللہ پر یقین کر کے ہم بیٹھ جائیں، توکل کریں؟ آپ نے فرمایا تداووا یا عباد اللہ، اللہ کے بندو علاج معالجہ کر لیا کرو، فإن اللہ لم يخلق داء الا خلق له دواء الا داء واحدا قالوا ما هو یا رسول اللہ قال السام۔ جتنی بیماریاں ہیں موت کے علاوہ، تمام بیماریوں کا حل اور تمام بیماریوں کا سولوشن اور علاج دنیا کے اندر پایا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا علمہ من علمہ وجہلہ من جہلہ، کوئی علاج معلوم ہے، کوئی علاج نامعلوم ہے، انون علاج بھی ہوتا ہے، بعد میں اس کی تحقیق ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں بات ڈال دیتا ہے، اس کے نتیجے میں علاج کے طریقے، علاج کے وسائل، علاج کے ذرائع معلوم ہو جاتے ہیں۔ یہ ہسپتال یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اس کو ہم غنیمت جانیں۔ یہ نہیں کہ ہسپتال بن رہے ہیں، یہ فلاں جگہ بھی بن رہا ہے، فلاں جگہ بھی بن رہا ہے، اور بنانے والے بھی اللہ کی طرف سے ان کو اخلاص نصیب فرمائے۔ انبیاء روحانی طبیب ہوتے ہیں اور ڈاکٹر سے جسمانی طبیب ہوتے ہیں۔ جیسے روحانی طبیبوں نے اپنی قوم سے یہ کہا انی لکم ناصح امین، میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں اور امانت دار ہوں۔ یاد رکھیے گا، ناصح امین، خالی خیر خواہی کافی نہیں ہے، امانت داری بھی ضروری ہے۔ جو بیماری ہے اسی بیماری کی حد تک مریض کو سمجھایا جائے کہ آپ یہ بیمار ہیں، آپ کے اندر یہ بیماری ہے۔ اب اسے ہوا بنانا، اسے خوفناک طریقے سے اس کو ڈرانے کی کوشش کرنا کہ وہ اپنا سب کچھ لٹانے، اپنا گھر بار بیچنے پر آمادہ ہو جائے اپنی صحت اور اپنی جان کے لیے، اس طرح کے طریقوں کو اختیار نہ کیا جائے۔ انی لکم ناصح امین، جہاں خیر خواہی ہوگی وہیں امانت بھی ہونی ضروری ہے۔ انی لکم ناصح امین، اور المستشار مؤتمن، حدیث میں آتا ہے جس سے مشورہ لیا جاتا ہے اسے امانت دار ہونا چاہیے۔ ایک ڈاکٹر سے مشورہ کرتا ہے مریض، مجھے فلاں پین ہے، فلاں درد ہے اور فلاں شکایت ہے، میں کیا کروں؟ اب یہیں پر علاج ممکن ہے آسانی کے ذریعے، تو یہیں پر اس کا علاج کیا جائے۔ اب آپ کے ہاتھ سے علاج ممکن نہیں ہے، آپ سے بڑا اور آپ سے ماہر کوئی ڈاکٹر دوسری جگہ موجود ہے، تو وہاں اس مریض کو بھیجا جائے امانت کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ اس کے ذریعے سے ہماری کمائی ہوگی اور ہمارا فائدہ ہوگا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بس میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس ہسپتال کو ایک کامیاب ہسپتال بنائے اور یہاں آنے والے مریضوں کو شفا اللہ کی طرف سے نصیب ہو، اور یہاں کام کرنے والے جملہ اور کارکنوں کو اور جملہ خدمت گزاروں کو اللہ تعالیٰ اخلاص نصیب فرمائے، امانت داری نصیب فرمائے، خیر خواہی کا جذبہ اور بھلائی کا جذبہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ ودیعت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔